السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف کی پس پردہ ڈیل ہو چکی ہے اور ڈیل کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کی سزا ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کر کے نواز شریف کو اہل کر دیا جائے گا۔ بدلے میں نواز شریف وہ کام کریں گے کہ جس سے جو ان کی سزا ختم کرنے والے لوگ ہیں ان کے من پسند لوگوں کو پرموشن ملے گی۔ یہ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اس حوالے سے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے گزشتہ روز پاکستان کے جو مستقبل کے نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کا ایک دھواں دھار خطاب ہوا ہے اور اس خطاب کے اندر انہوں نے جہاں کچھ لوگوں کو لتاڑا ہے وہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، نواز شریف اور شریف خاندان کو خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان پچھلے 75 سالوں سے کیوں مسائل کا سامنا کر رہا ہے، کیوں پاکستان ترقی نہیں کر سکا ہے۔ اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اداروں میں بشمول تمام ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اگر اس نظام کو، اس سسٹم کو بدلا کیا تو پھر ہمارے لیے بھی مشکلات ہوں گی، یعنی ہمیں بھی لوٹ مار کرنے میں مشکل پیش آئے گی اور ہماری طرح کے دیگر لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر تمام کے تمام اداروں میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان مسائل در مسائل کے اندر گھرا اور گھرتا چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کا جو نظام عدل ہے، ایک عدلیہ ایک ادارہ ہے پاکستان کا، اور جو پاکستان کا نظام عدل ہے اس کے اندر ایسی بیماریاں ہیں، ایسا سقم ہے جس کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا۔ جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ ہو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، یہ تمام کے تمام دنیا کے لوگوں کا اتفاق ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واضح حدیث ہمیں ہر وقت وہ سامنے رکھنی چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو شریفوں کو تو معاف کر دیتی ہیں، یعنی معزز لوگوں کو معاف کر دیتی ہیں، اگر وہ کوئی جرم کریں تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر سزائیں دیتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر پچھلے 75 سالوں میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے جو قاضی فائز عیسیٰ کا گزشتہ روز جو خطاب تھا اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے جیو نیوز کے اوپر یہ نشر ہونے والا قاضی فائز عیسیٰ کا یہ خطاب ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سب کو آئین کا احترام کرنا چاہیے اور آئین توڑنے والے جرنیل کا نام لے کر مذمت کریں، نہ کہ فوجی ادارے کی۔ لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بھٹو کا ٹرائل کسی ملٹری کورٹ نے نہیں، سول کورٹ نے کیا تھا۔ جس بینچ میں فوجی عدالتوں کے قیام کا معاملہ آیا میں اس کا حصہ تھا، میں جونیئر ترین جج تھا اور اقلیت فیصلے کا حصہ تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان کو جمہوری انداز میں حاصل کیا گیا، اس پر پہلا حملہ اس وقت ہوا جب آئین کو تحلیل کیا گیا۔ جمہوریت پر پہلا حملہ ایک بیوروکریٹ غلام محمد نے کیا، مولوی تمیز الدین نے اسمبلی کی تحلیل کو چیلنج کیا۔ جمہوریت پر تیسرا حملہ ضیاء الحق نے کیا تھا، آئین پھاڑ دیا گیا مگر اس کے خلاف درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا۔ چوتھی بار مشرف نے آئین کو توڑا، سپریم کورٹ نے ریاست کے تنخواہ دار ملازم مشرف کو آئین کی ترمیم کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ ایک تنخواہ دار کو اختیار دینے والے ججز خود بھی تنخواہ دار ملازم تھے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج کا کہنا تھا کہ پاکستان کو عدلیہ اور ایگزیکٹو کی ضرورت ہے، پاکستان کو بطور ایگزیکٹو حصہ فوج کی ضرورت ہے، پاکستان کو سب سے زیادہ عوام کی منتخب قیادت کے ذریعے حکمرانی کی ضرورت ہے، پاکستان سے جمہوریت کو نکالنا اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا اور وطن دشمنی ہے، سب کو آئین کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرد کے کردار پر بات کریں، ادارے پر تنقید نہ کریں، آئین توڑنے والے جرنیل کا نام لے کر مذمت کریں، نہ کہ فوجی ادارے کی۔ مجھ سمیت سب آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت قانون اور آئین کے پابند ہیں، ہمیں عوام تنخواہ دیتے ہیں اور انفرادی طور پر ہمارا احتساب کر سکتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی۔ میں فیصلے پر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے جو تنخواہ لینی تھی وہ نہیں بتائی۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ آپ نے جو تنخواہ لینی تھی وہ نہ بتا کر سچ نہیں بولا، اس لیے آپ اچھے مسلمان نہیں۔
پھر JIT بنا دی گئی۔ JIT کا لفظ پہلے نہیں سنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو میں جنرل ایوب، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کو بلیک لسٹ میں رکھتا ہوں۔ اگر مجھے بلیک لسٹ چوز کرنا پڑے، میں پاکستان کے پہلے اور دوسرے آرمی چیف کو وائٹ لسٹ میں رکھتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے پاکستان کے آرمی چیف سے پلاٹ مانگا تھا، بعد میں اس آرمی چیف کو ہٹا دیا گیا۔ یوں پلاٹوں کی سیاست شروع ہوئی۔ پاکستان میں پلاٹوں کی سیاست بڑی مشہور ہے۔ یہ ناظرین کرام وہ مختصر اس کے خطاب کا جو خلاصہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو اس وقت میرے سامنے جنگ جیو کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر یہ نشر ہوا ہے۔ ناظرین کرام اب اس کے اندر سوشل میڈیا پر بھی اس پر بڑا زبردست قسم کا لوگوں کا بڑا جوش دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ادارے پر تنقید نہ کریں، لیکن آئین توڑنے والے جرنیل کا نام لے کر مذمت کریں۔ بالکل ناظرین کرام، قانون سے کوئی ماورا نہیں ہے۔ قانون کی نظر میں ہر پاکستانی برابر ہے اور ہر پاکستانی کو برابر کا حق ملنا چاہیے، لیکن اتنی خوش فہمی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو خوش فہمی کچھ لوگوں کو ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، شاید انہیں وہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کا نظام عدل پاکستان کے اندر سب سے زیادہ برائیوں کی جڑ ہے۔ پاکستان کا نظام عدل اگر آج ٹھیک ہوتا تو آج پاکستان ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتا۔ یہاں اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قاتل کو سزا نہیں ملتی ہے۔ قاتل اگر با اثر ہوتا ہے تو وہ ضمانت پر رہا ہو کر ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے دور کی بات نہیں ہے، یہ ابھی پچھلے 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ شاہ رخ جتوئی جس نے دن دہاڑے ایک نوجوان شاہزیب کو قتل کیا تھا، پھر اثر و رسوخ استعمال کیا، معاملے کو لٹکایا جاتا رہا اور امید لگائی رکھی کہ کبھی تو وقت آئے گا کہ جس میں ہمیں رہائی ملے گی، اور پھر بالآخر دیکھا گیا کہ 10 سال کے بعد اسے شاہانہ انداز میں رہا کر دیا گیا۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں با اثر لوگوں کو معاف کیا گیا اور ان کو اجازت دی گئی کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ شہباز شریف جو آج پاکستان کا وزیر اعظم ہے، آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، ان کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں پنجاب کے جب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے درجنوں پولیس مقابلے کروائے ہیں اور لوگوں کو مروایا ہے۔ اور اس سے پہلے جو نواز شریف یا آصف زرداری سندھ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، بااثر لوگ کتنے لوگوں کو روزانہ مارتے ہیں، آج تک نظام عدل نے نہ تو ان کو پھانسی چڑھایا ہے، نہ ہی ان کو سزائیں دی ہیں۔ پاکستان کی بنیادی وجہ تباہی کی وہ یہی ہے کہ پاکستان کا نظام عدل ٹھیک نہیں ہے۔ باتیں تو بڑی کی جاتی ہیں اور تقریریں تو بہت کی جاتی ہیں، لیکن باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عملاً آج تک نظام عدل سے کچھ نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ ناظرین اکرام، یہ جو میں نے قاضی فائز عیسیٰ کا آپ کے سامنے خطاب رکھا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے خوشخبری سنائی ہے نواز شریف کو کہ نواز شریف پر فیصلہ غلط تھا، نواز شریف کی تاحیات نااہلی غلط تھی، لہٰذا اسے رہا کیا جائے۔ اور ابتدائیے میں جمہوریت کا راگ الاپا گیا، ابتدائیے میں یہ بھی کہا گیا کہ تنقید کرو، مجھ پر بھی تنقید کرو، میں توہین عدالت نہیں لگاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو بیان کر کے ہمدردی لے کر اصل جو کارروائی ہے وہ نواز شریف کو چھوڑنے کی ہے، رہائی دینے کی ہے، وہ انہوں نے خوشخبری سنا دی ہے۔ تو اس لیے 2023 میں غالباً اگست یا ستمبر میں یہ چیف جسٹس جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ خود پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے، اور اس وقت عمران خان کی حکومت ہوگی۔ تو عمران خان اس وقت وہ کام نہیں کر سکیں گے جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ 2/3 اکثریت لے لیتے ہیں، پاکستان کے اندر ریفرینڈم کا اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام تبدیل ہونا چاہیے، پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے، تو کیا ایسی عدالتیں عمران خان کو یہ کام کرنے کی اجازت دیں گی؟ قطعاً نہیں دیں گی۔ دوسری طرف ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پس پردہ نظام عدل کے اندر بیٹھی ہوئی کالی بھیڑوں نے نواز شریف کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے کیسز ختم ہوں گے، آپ واپس آئیں گے، آپ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی عدالتوں میں ججوں کو متعین کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی کراچی کے اندر احتجاج ہو رہا ہے کہ جونیئر ججوں کو سپریم کورٹ میں ججز تعینات کیا جا رہا ہے۔ باقی جگہوں میں، پنجاب میں، باقی جو شہر ہیں وہاں پر بھی، بلوچستان میں اور دارالحکومت اسلام آباد میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ من پسند لوگوں کو جج متعین کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک طرح سے پاکستان کے نظام عدل کو مزید دلدل کے اندر دھکیلنے کے مترادف ہے۔ تو جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جب تک میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں ہوگا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں
کہ ان میں معزز لوگوں کو معاف کر دیا جاتا تھا اور غریب لوگوں کو جرم پر سزائیں دی جاتی تھیں۔ جب تک ہمارا نظام عدل اس قابل نہیں ہوگا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو پاکستان نہ تو آگے بڑھ سکتا ہے نہ ترقی کر سکتا ہے، اور جب تک یہ غدار بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی جڑوں میں تب تک پاکستان کو بدلنا مشکل ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، عوام کو حقیقی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا، آخری حد تک لڑنا ہوگا۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی، اسے بھی لائک کر لیں، فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔